اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور اس کو کس طرح پکارا جائے روایات میں اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، اللہ سے کچھ مانگنا ہو، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی برتری بیان کی جائے کہ اے وہ اللہ جو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اللہ جو بلند و بالا ہے، وہ اللہ کی جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کے بعد فرمایا مجھ پر درود بھیجنا، صلوات پڑھنا آپ کے دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا موجب بنے گا اور سبب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حاجت ہے، کوئی دعا مانگنی ہے اللہ کے ہاں، تو اس دعا سے پہلے درود بھیجو، اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو، اور اس کے بعد پھر صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند عالم پہلا حصہ بھی قبول کرے، آخری حصہ بھی قبول کرے، اور درمیان والا حصہ وہ تمہارا دعا حاجت اللہ قبول نہ کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر دعا مانگنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو کہ اے پروردگار میں نے یہ گناہ کیا، تو رحمان الرحیم ہے، میں نے یہ گناہ کیا۔ فرمایا تم وہ گناہ یاد کرتے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگتے جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری حاجت بھی پوری ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو کہ جس طرح ایک مسکین، ایک فقیر کسی سے کھانے کا سوال کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے اور گڑ گڑا کے دعا مانگتے، ایسے پتہ چلتا کہ جس طرح ایک مسکین کسی سے کھانا مانگ رہا ہو۔ اور اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں تو وہ دعا یقیناً اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دعا مانگو، دل کھول کے دعا مانگو۔ فرمایا کہ وہ اتنا بڑا رحمان ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی پر وحی کی اور فرمایا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں، اس پہ رہنے والی تمام مخلوق میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے حاجت طلب کرے، فرمایا اگر ان تمام کو جو کچھ مانگ رہے ہیں میں اللہ عطا بھی کر دوں، تو فرمایا کہ میری حکومت میں مچھر کے برابر تک بھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ فرمایا میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر مانگنا ہے تو کوئی ایسی چیز مانگو کہ جو دنیا اور آخرت میں تمہیں فائدہ پہنچائے۔ فرمایا وہ چیز نہ مانگو کہ جو فنا ہونے والی ہے، ایسی چیز اللہ کے ہاں طلب کرو کہ جس کو بقا ہی بقا ہو۔ فرمایا ایسی چیز مانگو کہ جو فانی نہ ہو، جس میں بقا ہو، اور بقا 2 چیزوں میں ہے، بقا 2 چیزوں میں ہے آخرت میں، ایک تو دوزخ ہے، جہنم، اس نے باقی رہنا ہے، اور دوسرا جنت کی نعمات ہیں کہ جنہوں نے باقی رہنا ہے۔ فرمایا جب بھی مانگو، اس لیے کہا گیا کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جیسے ہی ایسی کوئی قرآن مجید میں
آیت آتی ہے کہ جو نعمات کے بارے میں ہے، جو جنت کے بارے میں، فوراً دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ کہ پروردگار اس جنت میں مجھے بھی گھر عطا فرمانا اور اس جنت کی نعمتوں مجھے بھی عطا کرنا، اور اگر کوئی جہنم کے بارے میں آئی ہے فوراً ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو کہ پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ تو ایک یہ بھی ارشاد ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو وہ چیز مانگو کہ جس میں بقا ہے، جس میں فنا نہیں ہے، اور وہ ہے جنت، اور وہ ہے جنت کی نعمات۔ اس لیے ربیہ بن قعب کہتا ہے کہ میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ اے ربیہ، تم نے 7 سال میری خدمت کی ہے، فرمایا آج تک تم نے کچھ طلب نہیں کیا، مجھ سے مانگو کہ میں تجھے عطا کروں۔ تو ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک دن کی مہلت دے، میں سوچ کے کل آپ کو بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے مہلت دلی، دوسرا دن آ گیا، رسول اکرم نے پھر بلایا، فرمایا اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے۔ تو ربیہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے ہاں دعا مانگے کہ جنت میں میرا گھر آپ کے گھر کے بالکل قریب ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ بتاؤ کہ یہ چیز تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کسی نے نہیں سکھائی اور نہ میں نے کسی سے مشورہ کیا ہے۔ فرمایا پھر تم نے یہ کیوں طلب کیا ہے جنت کا معاملہ، یہ دعا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ کو کہوں کہ آپ مجھے دولت عطا کریں تو یہ دولت تو اس دنیا میں جتنی بھی دولت ہو ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اولاد عطا کریں، مال عطا کریں، تو میری اولاد ایک دن اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی چیز طلب کروں کہ جس کو بقا ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا اور پھر سر اٹھایا، فرمایا ربیہ میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا، لیکن یاد رکھنا کہ کوشش کرو کہ اپنے سجدوں کو طولانی کرو۔ فرمایا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی مانگو وہ چیز مانگو کہ جس میں بقا ہے، عارضی چیزیں مت مانگو خداوند عالم سے۔ اور فرمایا جب بھی دعا مانگو تو پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو۔ فرمایا دوسروں کے لیے جب دعا مانگو گے تو جب اپنے لیے دعا مانگو گے وہ خداوند عالم تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 مومنوں کے لیے پہلے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا مانگے تو وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو آہستہ دعا مانگو۔ فرمایا بلند آواز میں دعا مانگنا 40 دعا مانگنے کے برابر ہے، ایک دفعہ آہستہ اور نیچی آواز میں دعا مانگنا۔ پھر فرمایا کوشش کرو اکٹھے ہو کر دعا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جب بھی آپ پر کوئی امر غم آتا تو آپ کیا کرتے؟ فوراً اپنے گھر والوں کو بلاتے، بچوں کو اکٹھا کرتے، مستورات کو اکٹھا کرتے، دعا مانگتے اور انہیں کہتے کہ تم آمین کہو، اور خود بھی آمین کہتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنے کے لیے بہترین اور مناسب جو وقت ہے وہ فریضہ، یعنی جو نماز کے بعد فوراً دعا مانگنا، وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ 3 مقامات ہیں کہ جہاں دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ فریضہ نماز کی ادائیگی کے بعد اور جب بارش برس رہی ہو، تیسرا جب زمین میں اللہ کا معجزہ ظاہر ہو، اس وقت آپ دعا مانگے، فوراً سے پہلے خداوند عالم اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور فریضہ میں سے فرمایا نماز سحر، صبح کی نماز کے بعد اللہ سے اپنی حاجت پیش کرو، وہ خداوند عالم فوراً، وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ فوراً خداوند عالم اس کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو اس دعا میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ نبی اکرم نے اس دعا سے منع فرمایا ہے، فرمایا ایسی دعا مت کرو، جو بھی ایک انسان ہے وہ دوسرے انسان کا محتاج ہے، فرمایا اس طرح دعا نہ مانگو۔ اور پھر فرمایا سوال کرنے سے پہلے بھی
عطا کرتا ہے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے بلکہ ان کو پہلے خداوند عالم عطا کر دیتا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند سمجھیں، اس سے اجتناب کریں. فرمایا وہ دعا نہیں کرتے بلکہ دعا سے پہلے خداوند عالم ان کو عطا کر دیتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا پہلا، جن کو اللہ خداوند عالم نعمتیں عطا کرے اور وہ نعمتیں ضائع کر دیں اور پھر دعا مانگتے رہیں پروردگار ہمیں یہ نعمتیں دوبارہ دے دے. فرمایا ان کی دعا خداوند عالم قبول نہیں کرتا. اور وہ شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور دعا کرتا رہے کہ پروردگار میرے مال و رزق میں برکت عطا کر، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کیا میں نے حکم نہیں دیا محنت کرنے کا؟ کیا میں نے تجھے اس کی تلاش کا حکم نہیں دیا؟ دوسرا وہ شخص کہ جو اس کی عورت نافرمان ہے اور عورت کے لیے وہ دعا مانگتا ہے کہ اس کو سزا دے، فرمایا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے فرمایا اس عورت کو میں نے تمہارا مطیع بنایا ہے. تیسرا وہ آدمی کہ جو مال دولت کو تباہ کر ڈالتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے کہ میرے مال و دولت کو واپس لوٹا دے، تو خداوند عالم کی آواز آتی ہے کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ تم میانہ روی کا مظاہرہ کرو. چوتھا وہ آدمی کہ جو مال کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کو تحریری طور پر گواہ نہیں بناتا، پھر اگر دعا مانگتا رہے کہ پروردگار میرا وہ مال واپس لوٹا دے، وہ آدمی اس کے دل میں رحم کر، تو آواز پروردگار آتی ہے کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم جب بھی کسی کو قرض دو تو گواہ بنا لیا کرو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ ایک آدمی کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے، سر سجدے میں ہے، رو کے گڑ گڑا کے. حضرت موسیٰ چلے گئے، جب کام ہوا کام کر کے جب واپس آئے تو دیکھا وہی آدمی پھر دعا مانگ رہا ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے بندہ خدا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تیری دل کی جو بھی حاجات ہیں میں تیری فوراً سے پہلے پوری کرتا. فرمایا اتنی عبادت کرتا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف سے وحی ہوئی. فرمایا اے میرا حبیب، اگر یہ اتنا سجدے کرے کہ یہ سجدے کرتے کرتے اس کا سر تن سے جدا ہو جائے، فرمایا تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میری پسند چیزیں ہیں اس کو یہ ناپسند کرتا ہے. فرمایا اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعاؤں میں تاخیر ہوتی ہے. فرمایا وہ ہیں، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں دعا مانگتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کی وہ حاجت جو مانگ رہے ہیں ان کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے. فرمایا میں تمہاری وہی دعا قبول کروں گا یہ جو تمہارے حق میں بہتر ہو. فرمایا جب تم پھر اس کے باوجود دعا کرتے اور وہ حاجت مجھ سے مانگتے رہتے ہو، فرمایا پھر میں وہ آپ کی حاجت اگر پوری کر دوں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ تم میری نافرمانی پہ اتر آتے ہو. فرمایا کہ کسی سے شکوہ نہیں کرنا، کسی سے جا کر نہیں کہنا میں تمہاری وہی دعا قبول کروں گا جو تیرے حق میں بہتر ہوگی. تو دعا ہے خداوند عالم، اور ان سے سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ دوسروں کے لیے دعا مانگی. اور ارشاد ہے فرمایا جو بندہ اپنی حاجت اپنی دعا مانگنے سے 40 مومنین کے لیے پہلے دعا مانگے اور پھر اپنے لیے دعا مانگے تو